الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ اکبر۔ جب استاد شاگرد کو پڑھائے تو اپنے استاد کی نسبت سے کون سا صیغہ بولے؟ جی، ادا کے صیغے اور ان کے مراتب۔ جی، ادا کے صیغے اور اس کے مراتب۔ وصیغ الاداء المشار الیہ علی ثمانیۃ مراتب۔ چلو جی، اور ادا کے صیغے ایسے صیغے کہ اشارہ کیا گیا ان کی طرف جو مشار الیہ ہیں وہ 8 مراتب پر ہیں۔ ہاں جی، ادا کے صیغے جن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے 8 مراتب ہیں، اور ادا کے صیغے جو مشار الیہ ہیں 8 مراتب پر ہیں۔ جی، اور ادا کے صیغے جو مشار الیہ ہیں 8 مراتب پر ہیں۔ اس پر حاشیہ ہے نا، بعد میں پڑھنا ہے، وہ پہلے پڑھ لی پھر سمجھ آ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، اولا سمعت وحدثنی۔ پہلا مرتبہ ہے کہ جب استاد شاگرد کو پڑھائے تو اپنے استاد کی نسبت سے کہے سمیت ہو کہ میں نے فلاں سے سنا ہے یا فلاں نے مجھے حدیث بیان کی ہے۔ ہاں جی، پہلا مرتبہ ہے کہ جب شاگرد آگے اپنے شاگرد کو پڑھائے تو استاد کی نسبت سے کہے سمعت من فلاں یا حدثنی فلاں۔ اولا آگے ان پر تبصرہ آ رہا ہے، سمیت اور حدثنی ہے۔ جی، اولا سمعت اور حدثنی ہے، ثم اخبرنی وقرأت علیہ وہی المرتبہ الثانیہ۔ پھر اس کے بعد ہے کہ اخبارانی فلان، خبر دی مجھے فلانے نے، یہ وقرأت علیہ میں نے ان کے سامنے یہ پڑھا، یہ دونوں ایک ہی ہیں، یہ دوسرا مرتبہ ہے اخبارانی کا اور قرأت علیہ کا۔ دوسرا مرتبہ ہے اخبرانی اور قرأت علیہ کا۔ آگے پھر اخبارانی اور قرأت علیہ ہے، اور یہ مرتبہ ثانیہ ہے۔ پھر اخبرانی اور قرأت علیہ ہے، مرتبہ ثانیہ ہے۔ جی، ثم قرئ علیہ وانا اسمع وہی الثالثہ۔ تیسرا درجہ ہے قرئ علیہ، فلاں استاد کے سامنے پڑھا گیا، بات حدیث کی ہو رہی ہے اور میں سن رہا تھا، میں سن رہا تھا۔ یہ تیسرا مرتبہ ہے۔ کیا کہ جی، پھر مرتبہ ہے قرئ علیہ وانا اسمع، یہ تیسرا مرتبہ ہے۔ پھر قرئ علیہ وانا اسمع، یہ پورا ہے اور یہ تیسرا مرتبہ ہے۔ جی، پھر قرئ علیہ وانا اسمع، اور یہ تیسرا مرتبہ ہے۔ ثم انبأنی وہی الرابعہ۔ پھر چوتھے نمبر پر جب بندہ استاد آگے پڑھائے تو شاگردوں کو اپنے استاد کی نسبت سے کہے انبأنی فلان، خبر دی مجھے فلانے نے، اور یہ چوتھا مرتبہ ہے۔ پھر انبأنی ہے اور یہ چوتھا مرتبہ ہے۔ پھر انبأنی ہے اور یہ چوتھا مرتبہ ہے۔ ثم ناولنی وہی الخامسہ۔ پھر پانچواں مرتبہ ہے کہ ناولنی، کہ استاد نے مجھ سے مناولت کی۔ وہ مناولت آگے آ رہی ہے، کیا مناولت کی سنیں۔ مجھے کتاب دی یا کیا صورت تھی، بھی کتاب دی، بے سے نقل کر لو یا اپنی کتاب مجھے دے دی۔
پھر ناولنی فلانن ناولنی فلان ہے اور یہ 5واں مرتبہ ہے. پھر ناولنی فلان ہے اور یہ 5واں مرتبہ ہے. ثم شافہنی ہے بالاجازت وہی السادسۃ. پھر ہے کہ شافہنی فلان بالاجازت. شافہنی فلان بالاجازت فلانے نے میرے ساتھ مشافت کی اجازت کے ساتھ، یعنی فلان نے مجھے آمنے سامنے اجازت دی ان حدیثوں کو روایت کرنے کی. اور یہ 6واں مرتبہ ہے. پھر شافہنی یعنی بالاجازت، یعنی مشافت کی اجازت کے ساتھ، تو یہ 6واں مرتبہ ہے. جی پھر شافہنی یعنی بالاجازت یہ اس کے ساتھ ہے. اور یہ 6واں مرتبہ ہے. ثم کتب الی بالاجازت وہی السابعۃ. ثم کاتب الیہ اے بالاجازت، کہ فلاں نے میری طرف لکھ کر بھیجا اور اجازت دی کہ تو میری طرف سے حدیثیں روایت کر. تو یہ 7واں مرتبہ ہے. یہ 7واں مرتبہ ہے. پھر کاتب الیہ اے بالاجازت، اے تو اتنے لگا یعنی پوری مطلب یہ ہے کہ مجھے اجازت دی استاد نے. جی اور یہ 7واں مرتبہ ہے. جی پھر کاتب الیہ یعنی بالاجازت اور یہ 7واں مرتبہ ہے. کتنے مرتبہ بتائے تھے؟ 8واں آ رہے. ثم عن ونحوها من الصيغ المحتملة للسماع والإجازة ولعدم السماع أيضا وهذا مثل قال وذكر وروى. پھر 8واں مرتبہ ہے ان فلاں کی عن فلان اور ان کی مثل اور عن کی مثل مثل ان صیغوں سے جن میں یہ بھی احتمال ہے کہ استاد سے سنا ہو، یہ بھی احتمال ہے کہ استاد نے اجازت دی ہو، یہ اجازت دی ہو، اور یہ بھی احتمال ہے کہ نہ سنا ہو. جی یہ جیسے کہ کہے قال فلان، ذکر فلان، روا فلان. جی روایت کی فلانے نے مجھے. جی کیا کہ جی پھر 8واں مرتبہ ہے عن اور اس کی مثل. ان کی مثل عن کی مثل وہ سیغے جن میں سماع کا بھی احتمال ہے، اجازت کا بھی احتمال ہے. جی استاد سے نہیں سنا. نہیں سنا، یعنی اجازت ملی ہے، سنا نہیں ہے. جی جیسے راوی کہے کہ قال فلان اور ذکر فلان یا روا فلان. پھر ان ہے اور ان کی مثل صیغوں سے جو احتمال رکھتے ہیں سماع کا اور اجازت کا. جی لسماع والاجازت اور عدم سماع کے لیے بھی، اور پھر بزرگاں دی عبارت. اور یہ جیسے بے پڑھاتے ہو استاد یہ کہے قالا ذکر روا. جی پھر عن اور عن کی مثل سے ان صیغوں سے احتمال رکھتے ہیں سماع کا اور اجازت کا اور عدم سماع کا بھی. اور یہ جیسے کہے قالا اور ذکر اور روا. سنیں یہ سیغے ہیں. جی بسم اللہ. ثمانیۃ مراتب صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ذکر کی ہے مصنف رحمہ اللہ نے عبارت کی کیفیت ادا میں. جی کس میں؟ ادا میں. بے طریقے تحمل الحدیث. جی کہ بے ادا کے سیغے جب آگے شاگردوں کو پڑھائے جی تو بے طوروں کے تحمل الحدیث. جی کیفیت عبارت کی ادا میں تحمل الحدیث کے طرق کے ساتھ، اور تحمل کے طرق 8 ہیں. کیا؟ تحمل کے طرق 8 ہیں. غور کر، وہی وہ سیغے آگے 8 ہیں.
ہم پہچانتے ہیں ان کو، جی پہچانیں گے ہم ان کو ما یاتی میں جو آگے آ رہے ہیں کہ حدیث لیتے ہوئے تحمل کے لیے کیا سیکھا ہے. تو نمبر 1 سما، کیا سما یعنی یہ کہ جب شاگرد استاد سے پڑھ رہا ہے جی تو نمبر 1 طریقہ کیا ہے، جب شاگرد استاد سے حدیث لے رہا ہے سما یہ کہ سنے راوی حدیث شیخ محدث سے، کہ شیخ خود بولے اور یہ سنے. نمبر 2 طریقہ ہے العرض، کیا عرض کیا ہے، یہ کہ شاگرد پڑھے شیخ پر، جی شیخ سنے یا پڑھے اس کا غیر شیخ پر. 2 صورتیں ہیں، جیسے بھائی تو پڑھ رہا ہے لقمان ساتھ سن رہا ہے جی، یا لقمان خود پڑھ رہا ہے تو واہ ہوا یسم اور شیخ سن رہا ہے جی. تو ظاہر اگر 20 بندے بیٹھے ہیں تو ان میں سے ایک پڑھ رہا ہے تو باقی 19 سن رہے ہیں، تو وہ اس طرح لکھ رہے ہیں جی، کیونکہ بات تو سارے لکھنے کی تھی اس وقت جی. تیسرا طریقہ ہے الاجازہ، کیا الاجازہ، یہ کہ اجازت دے اس کو شیخ کسی کو بے روایت کتابی ہی اور کتبی ہی، کہ شیخ اجازت دے کہ تو میری کتاب سے حدیثیں آگے روایت کر سکتا ہے، یا میری ساری کتابوں سے، فلانی کتاب سے یا میری جو کتابیں ہیں تو آگے ان سے کر سکتا ہے، تجھے اجازت ہے. تو اب وہ طریقہ یہ ہوگا کہ شیخ اپنی کتابیں اس کو دے ہی دے گا، یا اس کو کہے گا کہ لکھ نقل کر صحیح طریقے سے پڑتال کر کے تو پھر تجھے اجازت ہے جی. تو پس ساتھ کہہ دے کہ اجازت اللہ کا قضا، کہ میں تجھے اجازت دیتا ہوں اس طرح. یہ کیا ہو گیا، کیا الاجازت. المناولت، چوتھا طریقہ ہے مناولت، یہ کہ ان يناول الشیخ تلمیذہ کتابا. المناولت، مناولت کیا ہے کہ دے شیخ اپنے شاگرد کو کتاب، اپنی کتاب اس کو دے. وہ تو تھی نا اجازت بھی میری کتاب کی روایت کر یا میری ساری کتابوں کی. یہ ہے کہ شیخ اپنی اور شیخ اس کو کہے یہ ہے میری حدیث یا میری روایت فلانے سے جی، اور کتاب دے اور یہ تک تارے قد تک تارے نو بال اجازت. اور کبھی یہ مقترن ہوتی ہے کس کے ساتھ، تو پھر یہ مناولت اور اجازت جمع ہو جائیں گی. اور اگر یہ مقترن نہ ہو، صرف اس کتاب دے دے اور کہے کہ یہ میری حدیث ہے فلانے سے، تو اب ضمن میں اجازت آ جائے گی، پھر یہ صرف مناولت ہوگی اجازت نہیں ہوگی. آگے دونوں کا بیان آئے گا جی نسبت کا. پانچواں طریقہ ہے مکاتبت. کیا ہے، یعنی روایت بالمراسلۃ الکتابیت، کہ استاد لکھ کر حدیثیں کسی کی طرف بھیج دے، کسی کی طرف، کہ یہ میری طرف سے تجھے اجازت ہے کہ ان کو تو آگے روایت کر جی. یہ ہے کیا، مکاتبت. چھٹا طریقہ ہے الاعلام. کیا، بعد میں تھوڑے تھوڑے فرق ہے، یعنی جنوانا شیخ کا طالب کو کہ یہ حدیث یا یہ کتاب روایت کیا ہے میں نے اس حدیث کو یا اس کتاب کو فلانے سے، صرف اتنی بات ہی کہے بغیر اس کے کہ اجازت دے شیخ تلمیذ کو اس کی روایت کی. یہ نہ کرے، صرف اتنا اس کو جنوا دے کہ یہ میری فلانے سے روایت ہے بس. ساتواں طریقہ ہے الوصیت. کیا ہے، تب آپ دیکھ رہے ہیں اجازت، مناولت اور اعلام یہ قریب قریب ہیں جی، یہ تھوڑا تھوڑا فرق ہے. ساتواں طریقہ الوصیت، کہ اس شیخ بھئی
شیخ، وہ شیخ تو چونکہ جہاں لفظ بولنا ہے نا تلمیذ اور شیخ، کہ وصیت کرے شیخ اپنی کتابوں کی شخص کے لیے اپنی، کہ میں فلاں کو وصیت کرتا ہوں کہ میری کتابوں کی آگے وہ روایت کر سکتا ہے میری سند کے ساتھ، میری ظاہر یہ میری کتاب ہے تاکہ میرے واسطے سے پیچھے جانا ہے، تو یہ وصیت کرنے کسی کے لیے تو یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے۔ تو یہ وصیتیں چلتی تھیں، بڑی عظمت کی بات تھی، اب تو نہیں ہے۔ مثلا پوتا چھوٹا سا ہے تو دادا بہت بڑا شیخ ہے، تو بیٹا بھی اس کا جوان ہے، وہ بھی اس کا شاگرد محدث بن گیا ہے، تو دادا کہتا کہ یہ جو میرا پوتا ہے جب بڑا ہو جائے اور جب اہل ہو جائے حدیث پڑھ لے تو اس کو یہ میری کتاب دینا، کہنا کہ دادا تجھے وصیت کر گیا تھا کہ تو اس کو میری نسبت سے آگے روایت کر سکتا ہے۔ آگے سمجھ شاباش سے یہ کیا تھی؟ وصیت۔ 8واں طریقہ ہے الوجادہ۔ کیا؟ یہ کہ پائے شخص حدیث یا کتاب اور وجدان پائے بے خط شخص بے اسناد ہی، ایک شخص کے خط کے ساتھ اس کی اسناد کے ساتھ۔ سنیں یہ کیا ہے؟ وجادہ۔ تو سماع، عرض، اجازت، مناولت، مکاتبت، اعلام، وصیت اور وجادہ۔ وہذا بحث مہم فافہم ہو۔ اور ادا کے طرق کیا ہیں؟ 8 ہیں، جیسے تحمل کے طرق، اور جائز ہے اس شخص کے لیے کہ تحمل کیا ہو اس نے جس طریقے کے ساتھ تحمل کے طرق سے ادا کرے ان حدیثوں کو، ادا کرے انہی طرق کے ساتھ یا ان کے غیر کے ساتھ طرق سے، لیکن اس حیثیت سے، لیکن واجب ہے بیان کرنا اپنے تحمل کے طریقے کو ادائیگی میں بیان کرنا ضروری ہے کہ میں نے یہ حدیث اس شیخ سے کس طریقے سے حاصل کی ہے۔ سمجھ گئے ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاولی سمیتو کی ھذا مجمل المراتب تفصیلها مع تعلیلها، کہ یہ ہے کہ وجہ تقدیم سمیتو کی حدثنی پر، وہ یہ ہے کہ جو ثانی ہے نا حدثنی، اس میں واسطے کا احتمال ہے، اس میں واسطے کا احتمال ہے حدثنی میں، سمیتو میں نہیں ہے، کیا ہے اس میں، لیکن حدثنی میں احتمال ہو سکتا ہے جی، جیسا کہ ذکر کریں گے اس کو مصنف۔ اور پھر وجہ تقدیم حدثنی کی کس پر؟ اتوں درجے بھی دیکھیے جا اخبارنی پر جی، وجہ تقدیم وہ ہے کہ جس کو انہوں نے ذکر کریں گے، یا ہونا اخبارنی کا ماخوذ ہے کس سے؟ اور یہ خبر جو ہے یہ حدیث سے بھی، اور وجہ تقدیم اخبارنی کی کس پر؟ میں وجوہ تحمل ہے جی، کدھر گیا جی، وجہ قرات علیہ پر، باوجود ہے کہ ہر ایک دونوں میں سے واسطے کے جی، لیکن اس میں احتمال ہے کس کا؟ غفلت کا۔ حتیٰ کہ اگر نہ بنائیں بعض ان کے قراتوں کو وجوہ تحمل سے جی، حتیٰ کہ نہیں بنایا ان کے بعض نے کس کو؟ وجوہ تحمل سے۔ ھذا، اور ان قریب آئے گا وہ جو قوت دے گا تقدیم قراتوں کو کس پر؟ نہیں پر، بلکہ اس کو اس پر ترجیح ہے جی، فی قرات علیہ میں۔ اور وجہ تقدیم قرات علیہ کی آگے کون ہے؟ قورے علیہ وانا اسماء پر جی، یہ وجہ تقدیم کی تاکید من الغفلت باعتبار شیخ کے اور کس کے؟
اور بجا تقدیم کس کی؟ امبانی پر، محض وہ بالاصطلاح ہے سو کیونکہ بنایا اس کو متاخرون نے امبانی کو کس کے لیے؟ ایشا، بس اس لیے اس کو پیچھے ذکر کیا ہے۔ اور بجا تقدیم امبانی کی کس پر؟ یہ ہے کہ نہیں ہے مناولت میں تحدیث تو بالکل ہی نہیں ہے، بلکہ وہ تو یہ ابھی پڑھا پیچھے کہ دیتا ہے شاگرد کو شیخ کتاب اور اجازت دیتا اس کی روایت کیجیے۔ اور بجا تقدیم نا والا نی کی کس پر؟ تقدیم کی علل اجازت بالمشافت، یہ ہے کہ یہ اقوی ہے اس سے۔ اور بجا تقدیم مشافت کی کس پر؟ اجازت بالکتابت الیہ پر، کہ اس میں بالکل مشافت کوئی نہیں ہوتی جی، یہ وجہ ہے جی، اور سمجھ گئے ہیں؟ اچھا جی اگے جی ہوں ان کی تفصیل بیان کریں۔ محل ان صیغوں کے استعمال کا جی، فاللفظان اولانی من صیغ الادائی وہما سمعت وحدثنی صالحانی لمن سمع وحدہ من لفظ الشیخ۔ پس لفظان اولان ادا کے صیغوں سے، اور وہ دونوں سمیت اور پہلے، یہ دونوں صیغے بول سکتا ہے وہ بندہ جس نے سنا ہو اکیلے شیخ کے لفظ سے، کہ اکیلے نے شیخ کے لفظ سے سنا ہو نا، تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ سمیت و حدثنی، سمیت و، یعنی اگر اس نے اکیلے کسی شیخ سے پڑھا ہو تو یہ آگے پڑھاتے ہوئے یہ لفظ بول سکتا ہے۔ کیا پہلے دو لفظ ہے صیغ الادا، وہ سمعت اور حدثنی ہے، یہ دونوں لفظ بول سکتا ہے وہ بندہ جس نے شیخ کے لفظ سے سنا ہے، شیخ کے سنے ہی۔ محل ان صیغوں کے استعمال کا، بس لفظان اولان ادا کے صیغوں سے، اور وہ دونوں سمیت اور حدثنی ہیں، یہ اولان کیا ہے؟ صلاحیت رکھتے ہیں اس شخص کے لیے جس نے سنا ہو اکیلے شیخ کے لفظ سے، بھی شیخ نے پڑھا ہو تو اس نے اکیلے سنا ہو جی۔ محل ان صیغوں کے استعمال کا، پس لفظان اولان صیغ الادا سے، اور وہ سمعت اور حدثنی ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں اس بندے کے لیے جس نے سنا ہو وحدہ شیخ کے لفظ سے۔ صبر وما قیلا، وہ جو کہا گیا دیکھ رہے ہیں کہ بے شک حدثنا جو ہے نا جمع کا صیغہ نہیں ہے نص اس میں کہ اس کے قائل نے سنا ہو کس سے؟ لفظ شیخ سے۔ بعد نے یہ کہا ہے کہ اس میں یہ نص نہیں ہوتی، حدثنا نہیں ہو تو پھر تو نص ہے۔ سنی، جیسا کہ خبر رجل کی، وہ رجل کہ قتل کرے گا اس کو دجال جی، تو فیجیبہ جی، پس جواب دے گا وہ شخص اس کو، یعنی کیا دے گا کہ اللہ زی حدثنا بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مثلا لفظ میں تیرے بارے میں حدیث بیان کی ہے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جی، تو جھوٹا ہے، وہ اس بندے کو قتل کرے گا پھر زندہ کرے گا، تو وہ کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث بیان کی ہے تیرے بارے میں کہ تو جھوٹا، اللہ تعالیٰ دجال کے شر سے بچائے۔ اور معلوم ہے یہ بات کہ یہ جو رجل کہہ رہا ہے حدثنا بہ، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تو نہیں، یہ تو ابھی وہ دور نہیں ہے، آگے آئے گا، سنا جی۔ تو پس اس میں یہ ہے کہ ان ذالک یہ ہے سو یکون السماع ممکنن جی، پس یہ اس حیثیت سے کہ ہو سماع کیا، وگرنہ پس متعین ہوگا حمل کرنا واسطے کرینے کے، اور اس لیے کہ کہا گیا ہے کہ یہ جو ہے نا حدثنا جس نے کہنا ہے، بعض نے یہ کہا ہے کہ وہ حضرت خضر ہوں گے،
تو اب خضر علیہ السلام تو جو ہے نا بنی اسرائیل کے لوگوں میں سے ہیں جن کے پاس موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے. جی نبی ہیں یا ولی ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام تو نبی ہیں، خضر علیہ السلام کے بارے میں اختلاف ہے. تو پس نہیں مانے اس وقت جناب خضر کا سما نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. جی یا یہ ہے کہ مراد اس رجل کی ہوگی کہ حدثا امتہ وہو منہم، کہ سرکار نے اپنی امت کو یہ بات سمجھائی ہے تو میں بھی انہی میں سے ہوں. اس اعتبار سے وہ حدثنا کہے گا، لیکن یہ کوئی سوال نہیں اس سے ہو سکتا. جی بات سمجھیے. مثلا آج کو بندہ بیان کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حدیث بیان فرمائی ہے. جی تو ٹھیک ہے بالواسطہ. چلو جی اوکے. وتخصیص الحدیث بما سمع من لفظ الشیخ هو الشائع بین اہل الحدیث اصطلاحا، اور خاص کرنا تحدیث کو حدثنی اس کے ساتھ جو سنا گیا ہے شیخ کے لفظ سے. شیخ نے پڑھا، شاگرد نے سنا، تو اس میں تحدیث کا لفظ وہ شائع ہے محدثین کے درمیان اصطلاحاً، کہ بھئی وہ تب جب شیخ نے پڑھایا ہو، انہوں نے سنا ہو، تو اس وقت یہ حدثنی بولتے ہیں. یہ اصطلاح ہے اور یہی مشہور ہے، یہی مشہور ہے. جی اور خاص کرنا وہ سمیت تو واضح ہے نا، استاد بولے گا تو یہ سنے گا، بات حدثنا نہیں کیے. اور خاص کرنا تحدیث کو یعنی حدثنی اس کے ساتھ جو سنا گیا ہے شیخ کے لفظ سے، یعنی خاص یہی مراد ہے، یہی شائع ہے محدثین کے درمیان اصطلاحاً. جی اور خاص کرنا تحدیث کو یعنی حدثنی کو اس کے ساتھ جو سنا گیا ہے شیخ کے لفظ سے، یہ شائع ہے محدثین کے درمیان عذر و اصطلاح کے. گل مک گئی. بلا فرق بین التحدیث والاخبار من حیث اللغت، اور بھئی حدثنی تے اخبارانی کی، حدثنی اور اخبارانی، اخبارانی ان میں لغت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. کیا کہ جی حدثنی اور اخبارانی میں لغت کے اعتبار سے فرق نہیں ہے. یعنی جس سے سنا ہو، جس سے اس کی نسبت سے کہہ سکتے ہیں اویس نے مجھے بات بتائی، اویس نے مجھے خبر دی. دونوں کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے، لغتاً کا فرق ہوتا ہے، ایک ہی بات ہے. جی اور نئی فرق حدثنی اور اخبارانی کے درمیان لغت کے اعتبار سے، یعنی شیخ نے کا لفظ سنا تو سن کر وہ آگے دونوں لغتاً یوں کہتے ہیں، اخبارانی کہتے ہیں یا حدثنی کہتے ہیں. جی یہی فرق حدثنی اور اخبارانی کے درمیان من حیث اللغة وفی ادعاء الفرق بینہما تکلف شدید، اور فرق کے دعویٰ کرنے میں ان کے درمیان کے اخبارانی اور حدثنی کے درمیان فرق ہے، یہ تکلف شدید ہے. یہ اب عرف میں دیکھیں نا دونوں کا ایک ہی مطلب ہے. جی کیا جی اور حدثنی اور اخبارانی میں فرق کا دعویٰ کرنے میں تکلف شدید ہے، تکلف شدید ہے. اور فرق کے دعوے میں ان دونوں کے درمیان اخبارانی تے حدثنی تکلف شدید ہے. جی فرق کا دعویٰ کرنے میں ان دونوں کے درمیان تکلف شدید ہے. جی لیکن لما تقرر الاصطلاح صار ذلك حقیقة وفیة فتقدم على الحقیقة اللغویة، لیکن جب کہ ثابت ہو گئی اصطلاح، کیا ہو گئی؟ ثابت ہو گئی اصطلاح، تو ہو جائے گی یہ حقیقت عرفیہ، لہٰذا اس کو حقیقت لغویہ پر مقدم کیا جائے. کیا مطلب کہ حدثنی جو ہے وہ پہلے درجہ ہے، اخبارانی اس کے بعد درجہ ہے. اب چونکہ محدثین میں یہ اصطلاح بن گئی ہے، اس لیے جو ہے نا اگرچہ لغتاً تو دونوں ایک ہی ہیں، لیکن یہ حقیقت عرفیہ جو ہے نا یہ حقیقت لغویہ پر کیا کی جائے گی؟ مقدم کی جائے گی. کیا یہ اصطلاح بن گئی ہے کہ حدثنی
اس کا درجہ پہلا ہے اور صحیح کا دوسرا درجہ ہے. تو لہٰذا یہ حقیقت عرفیہ بن گئی. عرفیہ بن کن کے ہاں؟ محدثین کے ہاں. تو آپ اس کو مقدم کریں گے. عرفیہ پر مقدم کیا. لیکن جب ثابت ہو گئی اصطلاح تو ہو گئی یہ کیا؟ یہ اصطلاح حقیقت عرفیہ، پس مقدم کیا جائے گا اس کو حقیقت لغویہ پر. جی لیکن جب کہ ثابت ہوگی اصطلاح تو ہوگی یہ حقیقت عرفیہ، پس متقدم ہوگی حقیقت لغویہ پر. ذکر کیا ہے علامہ سخاوی نے شرح الالفیہ میں کہ تمییز بین اخبارنا و حدثنا کہ استشہد لہ بعض الائمہ بیں طور کے اگر کہے من اخبارانی بے قضا، جی کہ اگر وہ کہے نا کہ جس نے خبر دی مجھے فلانی غلاموں میں سے، جو غلام مجھے فلانی خبر دے گا قدوم زید کی، تو وہ کیا ہوگا؟ اور اس کی نیت کوئی نہ ہو تو پس خبر دے اس کو اس کے ساتھ اس کے غلاموں میں سے بعض لکھ کر خبر دے دے، کسی اور کو پیغام دے کہ جی فلانا کہہ رہا ہے جی کہ فلانا آ گیا ہے، یا او کلام یا خود کلام کر کے خبر دے تو کیا ہو جائے گا؟ اب دیکھیے 3 صورتیں ہو گئی. اچھا، برخلاف اس صورت کے کہ اگر اس نے کہا نا من حدثنی ہاکذا، تو اب وہ نہیں آزاد ہوگا مگر جب وہ آمنے سامنے آ کر وہ بات بتائے گا کہ جی زید آ گیا ہے، تب آزاد ہوگا. سنیں تب فرق ہوا نا جی. اور زیادہ کیا ان کے بعض نے کہ والبشارہ تو مثل الانتہا. ابن دقیق العید نے کہا ہے حدثنا یعنی فی الارض بعید من الوضع اللغوی، برخلاف اخبرنا وہ صلاحیت رکھتا اس کے لیے کہ حدیث بیان کی اس کے ساتھ شیخ نے، اور اس کے لیے بھی جو پڑھی گئی شیخ کے سامنے شیخ نے اس کو برقرار رکھا. تو یہاں بھی شاگرد کہہ سکتا ہے کہ اخبرنی، حدثنی میں نہیں کہہ سکتا، وہ شیخ کے لفظ سے. جی سنیں ہی تو پس لفظ اخبار عام ہو گیا کس سے؟ ہر تحدیث اور حاصل کلام شیخ کہ عرف مقدم ہے کس پر؟ جیسا کہ وہ مقرر ہے. جی پس جب کہے نا محدث حدثنا تو حمل کیا جائے گا سماع من الشیخ پر، اور جب کہے اخبرنا تو حمل کیا جائے گا شیخ کے سماع پر. بھی شیخ نے سنا اور انہوں نے پڑھا، بھی اس طرح بھی ہے. لیکن اخبرنا خود سننے پر بھی ہوتا ہے جی، بولا جاتا لفظ. جی اگے مع ان هذا الاصطلاح انما شاع عند المشارقة ومن تبعهم، باوجود اس کے کہ یہ اصطلاح محض عام ہے مشارقہ اور ان کے جو تابعین ہیں ان کے ہاں. کیا کہ جی یہ اصطلاح محض شائع ہے مشارقہ اور ان کے نزدیک جو ان کے تابع ہیں. اے جلہم، جی اور وہ جو ان کے تابع ہیں، یعنی بڑے مشارقہ اور ان کے جو تابع ہیں. اور یہی مذہب امام اوزاعی، ابن جریر، امام شافعی، امام مسلم کا، بلکہ کہا گیا کہ بے شک یہی مذہب اکثر محدثین کون میں سے ابن وہب بصری بھی ہیں. جی کیا مشہور ہے کہ بھئی جو ہے نا حدثنا میں اور فرق ہے. جی یہ مطلب ہے. سنیں ہی کدھر گئے ہیں جی. باوجود اس بات کے کہ یہ اصطلاح کہ حدثنا اور ہے اور اخبرنا اور ہے، وہ صرف جمع اور مفرد کا فرق، واقعی تھوڑا فرق آ رہا ہے کہ یہ اصطلاح محض شائع ہے مشارقہ یعنی جو بڑے محدثین ہیں اور جو ان کے تابع ہیں. جی اور مشرق سے مراد یہ نہیں وہ اس وقت جو محدثین بھی فلانے علاقے کے فلانے کے وہ نام رکھا ہوا تھا. جی باوجود اس بات کے کہ یہ اصطلاح محض شائع ہے مشارقہ کے نزدیک اور جو ان
के ताबे हैं। आगे वअम्मा गालिबुल मगारिबती फलम यस्तअमिलू हादल इस्तिलाह बलिल इखबार व तहदीस इंदहुम बिमाना वाहिद। बहरहाल अक्सर मगारिबा जो मुहद्दिसीन हैं वो नहीं इस्तेमाल करते इस इस्तिलाह को कि भाई समय भाई हद्दासनी बोलना है जब सुना है और अखबारनी बोलना है जब शेख ने पढ़ा है, बल्कि इखबार और तहदीस उनके नज़दीक एक ही माना है। उनके नज़दीक क्या वाहुवा जवाज़ो इतला के हिमा हद्दासनी अखबारनी दोनों फिल किरात अल शेख तो किरात शेख अलैह, इसने पढ़ा हो उस्ताद ने सुना हो, उस्तादों ने पढ़ा हो, इसने दोनों सूरतों में वो हद्दासनी भी कहते हैं और अखबारानी भी कहते हैं, वो फ़र्क नहीं करते जी। सुने ही बाद ने कहा है कि ये मज़हब है हिजाज़ीयीन और कूफ़ीयीन का और इमाम ज़ुहरी का कौल और इमाम मालिक सुफ़ियान बिन उयाना यहया बिन सईद फ़िया क़र्न मिनल अइम्मतिल मुतक़द्दिमीन, यही मज़हब है इमाम बुखारी का कि वो दोनों तरह इस्तेमाल करते हैं, हद्दासनी भी और अखबारानी भी। भाई शागिर्द ने पढ़ा हो उस्ताद ने सुना हो या उस्तादों ने पढ़ा हो और शागिर्द ने सुना हो तो दोनों तरह बोल देते हैं क्या अखबारानी या हद्दासनी। ऐशा बस है। और बहरहाल गालिबुल मगारिबा बस नहीं इस्तेमाल करते ये इस्तिलाह, बल्कि इखबार और तहदीस उनके नज़दीक एक माना में है। बहन जामा फ़इन जमअ रावी अयता बिसिगतिल जमअ बिसिगतिल ऊला बिस्मिल्लाह का कअन यक़ूल हद्दसना फुलान औ समिअना फुलानन यक़ूल फहुव दलील अला अन्नहु समिअ मिन्हु मा गैरिही वक़द तकूनु नून लिलअज़मति लितलाकिन बिक़िल्लतिन। अच्छा जी, पहले सीगे आए हैं समेतो व हद्दासनी, ये मुफरद के सीगे हैं। किसके? अगर रावी जमा बना दे, अगर यानी लाए जमा का सीगा, लाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सीगा उला में, किस में? सीगा उला में। सीगा उला दो हैं, मिसल इसके कि कहे हद्दासनी की बजाय हद्दासना फुलानुन, वो फुलान तो ज़ाहिर आगे उनका कोई उस्ताद होगा तो कहेंगे ना, या समेतों की बजाय क्या कहे। तो अब ये जो जमा का सीगा बोल रहे हैं वो पहले तो ये था ना कि जो अकेला शेख से सुन रहा है तो उसके लिए ठीक है कि वो समेतों भी कह सकता है और आगे पढ़ा नहीं है पीछे। फिर वो अखबार नहीं आ गया तो उसके साथ थोड़ा मसला था कि ये हद्दासनी के हुक्म में है या अलग-अलग है, वो बात आई है। अब ये बजाय मुफरद के क्या बोलते हैं, तो अब क्या मतलब है? तो कहते हैं कि जब जमा बोलेगा ना तो पास ये दलील होगी इस बात पर कि इस शागिर्द ने सुना है उस्ताद से मा गैरी, कोई और भी शागिर्द इसके साथ थे, उस शेख से कोई और भी कोई सुन रहा था, तो इसलिए कि जमा का सीगा बोला है कि हमको उन्होंने हदीस बयान की। आगे समझ। और कहते हैं कभी नून अजमत के लिए होता है, कभी कि बंदा अपने आप को जमा के साथ ताबीर कर देता है, अपने आप को, लेकिन कहते हैं ये किल्लत है, ये किल्लत है जी, समझे, ये किल्लत है कि जमा के साथ ताबीर करे, क्योंकि इसमें फ़ख्र आता है जी कि फ़लाँ ने हमें हदीस पढ़ाई तो हमें से मुराद खुद हो, तो ये ज़रा मुनासिब नहीं लगता, इसलिए ये किल्लत से है। लेकिन अक्सर ये होगा कि इसके साथ कोई और भी थे, इसके साथ जल्दी कर मैंने क्या किया क्या अगर जमा बना दे रावी यानी आए रावी जमा का सीगा पहले सीगे में यानी समिअतु में और हद्दासनी में, मिसल इसके के कहे हद्दासनी की बजाय कहे हद्दासना फुलान या समिअतु की बजाय समिअना फुलान यकूल कहे, तो बस ये दलील है इस बात पर कि इस शागिर्द ने सुना है शेख से मा गैरिही, कि इसके साथ को और भी है, कम से कम एक और है, क्योंकि दो हों तो जमा का सीगा ठीक है, क्योंकि ज़रा बना के चार माने जी। और कहते हैं कि कभी नून अजमत के लिए भी होता है, लेकिन ये किल्लत के तौर पर है, ये
پس اگر جمع کرے راوی یعنی لائے صیغہ جمع کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کس میں؟ صیغہ اولا میں. تو صیغہ اولا میں دو لفظ تھے، سمیت اور یہ پہلا درجہ تھا. مثال اس کے کہ کہے حدثنا فلان یا سمینا فلانن. سنیں تب ظاہر وہ مفعول بننا ہے تو یقولو جی بھئی فلان یقول فلان سنا میں نے فلانے کو وہ کہہ رہے تھے. تو پس یہ یعنی جمع کا صیغہ لانا یہ دلیل ہے اس بات پر کہ انہو کہ اس شاگرد نے سنا ہے شیخ سے اپنے غیر کے ساتھ مل کر. اور کبھی ہوتا ہے نون عظمت کے لیے لیکن یہ قلیل ہے. کا تکون نون ہو یعنی فی المتکلم لل کہ متکلم میں عظمت ہوتی ہے. اے لل معظم نفس ہو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا فتحنا لک فتحا مبینا انا اعطیناک الکوثر. اور یہ کثیر ہے قرآن میں لیکن بے قلت یعنی پایا گیا ہے بے وصف قلت فی الاسناد وغیرہ میں کثیر قلیل ہے. کیونکہ اکثر وہ جو ہوتا ہے نا منفرد کہتا ہے، منفرد وہ کیا کہتا ہے وہ اولھا یعنی حقیقی وہ ہوا سمیت بے خصوص ہی دونا سمیت حدثنی. اور دلالت کرتا ہے اس پر قول آگے جو آ رہا ہے. خیر ہاں جی شابہ جی جی. بس اگر جمع کرے راوی یعنی لائے راوی جمع کا صیغہ پہلے صیغہ میں مثل اس کے کہ کہے حدثنا فلان یا سمعنا فلان یقول. بس یہ جمع کا صیغہ لانا دلیل ہے اس بات پر کہ اس شاگرد نے سنا ہے شیخ سے اپنے غیر کی کے ساتھ مل کر. اور کبھی ہوتا ہے نون عظمت کے لیے لیکن قلیل. أولها المراتب أسرحها أي أسرح صيغ الأداء في سماع قائلها لأنها لا تحتمل الواسطة. صبر. اور اول ان کا اول یعنی اول کن کا مراتب کا اسرا ہے ان کا. وہ پہلا سمیت ہو وہ اسرا ہے ان کا یعنی اسرا ہے ادا کے صیغوں کا فی سماع قائلہا کہ حدیث کے قائل کے سماع میں کہ اس نے اپنے استاد سے سنا ہے جی. اس لیے کہ یہ نہیں اعتماد رکھتا کس کا کہ خود سنا ہے شیخ سے جی. خود کیا کہ جی اول ان کا یعنی مراتب کا اسرا ہے ان کا یعنی اسرا ہے ادا کے صیغوں کا حدیث کے قائل کے سماع میں اس لیے کہ یہ نہیں احتمال رکھتا واسطے کا. لیکن حدثنی قد تطلق فی الاجازت تدلیسا. لیکن حدثنی جو ہے نا اس میں بھی کثرت تو یہی ہے کہ سنا ہے شیخ سے لیکن کبھی یہ بولا جاتا ہے اجازت میں بھی کہ شیخ نے اجازت دی تو بول حدثنی دیا ہے تدلیس کے طور پر کہ لوگ یہ سمجھے کہ میں نے خود سنا ہے جی. کیا کہ جی لیکن حدثنی کبھی بولا جاتا ہے اجازت میں بھی تدلیسا جی. لیکن اب تو جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا ہے. اب اسی ہوئے میں پڑتالیں ہوتی رہتی ہیں جی. سنیں جو کچھ ہو گیا ہے نا اس میں شارحین جو ہیں وہ شرح کرتے ہیں وہ بھی ہو گئی ہیں وہ بھی محنتیں ہو چکی ہیں. بعد والے لوگ بھی لگے ہوئے کام کر رہے ہیں جی. اگے وارفعوا مقدارا ما يقع في الاملاء لما فيه من التثبت والتحفظ. اور عرفہ ان کا اول کا جی ازرو مرتبے کے سمیت ہے نا سمیت عرفہ ان کا ازرو مقدار کے وہ ہے کہ سمیت واقعہ ہو املا میں. کس میں کہ استاد بول رہا ہو اور شاگرد لکھ رہا ہو. کیوں؟ باوجہ اس کے جو اس میں ہے یعنی تثبت بھی اور تحفظ بھی کہ یاد بھی کر رہا ہے اور ساتھ اس کو قلم بند بھی کر رہا ہے. تو یہ سب سے عرفہ طریقہ ہے. استاد بولے کیا کرے استاد بولے شاگرد اس کو لکھے.
سنے بھی، یاد بھی کرے اور اس کو، یہ سب سے عرفہ طریقہ حدیث کو قبول کرنے کا جی، حدیث کو کثرت یہی ہے جو محدثین نے حاصل کیا ہے نا استادوں سے، وہ کثرت یہی ہے، باقی طریقے کم ہیں، کثرت یہی ہے کہ استاد بولتے تھے، لکھواتے تھے، شاگرد لکھتے تھے، پھر لکھ کر پھر وہ دوبارہ کوئی ایک بولتا، استاد سنتے تاکہ ٹھیک ہو جائے، کسی کی غلطی ہے تو ٹھیک کر لے، پوری یہ پڑتال ہوا کرتی تھی۔ بات سمجھیے، وہ ہماری کوئی تقریر کی محفلیں نہیں ہوتی تھی کہ نعرے تو چھل چھل ہو رہی ہے، بلکہ وہ آرام آرام سے، جیسے پیچھے کی مثال نہیں پڑی تھی کہ استاد جی لکھوا رہے تھے تو انہوں نے سند لکھوا دی، تو اب وہ شاگرد لکھ رہے تھے، چپ کر کے درمیان میں بندہ آ گیا تو کہہ دیا کہ جو رات کو نماز پڑھتا ہے اس کا چہرہ خوبصورت ہوتا ہے، تو انہوں نے سمجھا شاید یہی متن ہے، حالانکہ متن نہیں ہے وہ، سمجھیے جی۔ تو نہ ہی وہ استاد جو تھے وہ تیز بولنے کو فخر سمجھتے تھے جی، آہستہ آہستہ بولنا، اور بندے کچھ کھڑے ہوتے تھے، جب مجمع زیادہ ہوتا تھا تو بندے جو ہیں وہ پہنچاتے تھے آگے جی، مستملی ہوتے تھے جی، اور پھر وہ لکھواتے تھے ان کو جی۔ آپ جن اس موضوع پر جو کتابیں لکھی ان میں پڑھیں تو اس دور میں بغداد میں، بصرے میں جو محدث آ جاتا تو وہ لوگ جو ان سے حدیثیں خود لکھتے تو اس محفل میں جو کلمے وہ بڑا تیار کر کے بورا جو ہوتا وہ کہتے بعد میں بوروں میں بھر کر لوگ لے جاتے، آگ جلاتے جی، اتنے زیادہ لوگ ہوتے تھے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ دینی دور تھا، لوگوں کو شوق تھی، تو وہ محدث آ گیا تو اس سے حدیثیں خود لکھنی حدیثیں اپنے بیٹوں کے لیے لکھنی کہ بھی لکھ لیں گے، ہم اپنے بیٹوں کو بتائیں گے بیٹا میں نے یہ فلاں سے لکھی ہیں، اب آپ کو میں دیتا ہوں کہ آپ ان کو روایت کریں جی۔ لیکن ایک دور تھا نا، اس کو لوگ نعمت سمجھتے تھے جی، اس کو لوگ نعمت سمجھتے تھے کہ چیز مل رہی ہے لے لو جی، بسم اللہ جی۔ اور عرفہ ان کا عدل مقدار کے وہ سمعتو ہے جو واقعہ املا میں بوجہ اس کے جو اسمی ہے، یعنی تثبت اور تحفظ جی، یعنی او نظر آ رہے، یعنی سما شیخ کے لفظ سے یا املا علی الطالب، اور وہ لکھ رہا ہے با اما سارا دن، اول بھی وہ صرف استاد بول رہا ہے اور وہ زبانی یاد کر رہا ہے، اور اول وہ اور اعلیٰ ہے اقسام ہی، سب سے جو ہے نا عمدہ طریقہ وہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، پوری تسلی ہو جاتی تھی جی۔ اور اول ان کا یعنی اول مراتب کا اسرا ہے ان کا، کیا مطلب؟ یعنی ادا کے سیغوں کا زیادہ صراحت والا ہے، کس میں کہ فی سماع قائلہا، ان کے قائل کے سماع میں، حدیثوں کے قائل کے سماع میں، اس لیے کہ یہ مرتبہ نئی اعتماد رکھتا واسطے کا، لیکن حدثنی کبھی بولا جاتا ہے اجازت میں بطور تدلیس، تو کہنا تو تھا مجھے اجازت دی ہے لیکن حدثنی کہہ دیا تاکہ لوگ سمجھے کہ خود سنا ہے جی۔ اور عرفہ ان کا یعنی وہ جو اول اس میں سے یہ تو ہو گیا نا اسرا ہو گیا، پھر اس میں سے عرفہ کون ہے؟ عرفہ اس کا عذرو مقدار کے وہ ہے کہ واقعہ ہو املا میں باوجہ اس چیز کے جو اس املا میں ہے، یعنی تثبت اور تحفظ جی۔ والثالث وهو اخبرنی، یہ پیچھے پہلا ایک اور دو آ گئے ہیں جی، وہ ثالث نہیں، مرتبہ دوسرا ہے، لیکن لفظوں کے اعتبار سے یہ تیسرا ہے۔ حافظ صاحب کا اپنا انداز ہے کتاب لکھنے کا، یہ لفظوں کے اعتبار سے کیا ہے جی؟ یہ تیسرا، یہ لفظوں کے اعتبار سے تیسرا ہے، ویسے یہ مرتبہ دوسرا ہے، ویسے یہ شاباش سے جی، توقع پڑھو بس۔ اور تیسرا ہے وَهُوَ أَخْبَرَنِي، وَهُوَ آگے والرابع وهو قرأت لمن قرأ بنفسه على الشيخ، بس۔ اور چوتھا لفظ ہے قرأت،
کیا؟ تو اخبارانی اور قرأت تیسرا اور چوتھا، پہلے دو آیا نا بھی اس کے لیے ہیں جس نے سنا ہے شیخ سے، یہ دونوں اس کے لیے ہیں جو پڑھے خود شیخ کے سامنے اور شیخ اس سے سنے، تو وہ اس وقت یہ لفظ بولے کیا؟ اخبارانی یا قرأت علیہ، کیا کہ جی؟ اور تیسرا وہ اخبارانی ہے اور چوتھا وہ قرأت ہے، یہ دو لفظ اس شخص کے لیے ہیں جو پڑھے خود شیخ پر اور شیخ سنے اس سے۔ ہاں، شیخ اس سے سنے، اور ثالث اور وہ اخبارانی ہے، اور رابع اور وہ قرأت ہے، یہ دونوں اس شخص کے لیے جو پڑھے خود شیخ پر، یعنی یہ پڑھے اور شیخ سنے۔ تو اس طرح جو حدیث حاصل کی ہے شیخ سے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ بھئی یہ لفظ بولے کیا؟ اخبارانی یا قرأت علیہ، یہ دونوں بول سکتا ہے جی۔ ویسے پیچھے آ گیا ہے کہ بھی اخبارانی عام ہے، شیخ سے سنا تب بھی اخبارانی بعض کے ہاں ٹھیک ہے، اور شاگرد نے پڑھا استاد نے سنا ہے تب بھی اخبارانی ٹھیک ہے جی۔ ہاں جی، اور ثالث وہ اخبارانی ہے اور رابع وہ قرأت ہے، یہ دو لفظ اس شخص کے لیے ہیں جو پڑھے خود شیخ پر۔ فَإِن جَمَعَ كَأَن يَقُولَ أَخْبَرَنَا أَوْ قَرَأْنَا عَلَيْهِ فَهُوَ كَالْخَامِسِ وَهُوَ قُرِئَ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ۔ بس، اور اگر جمع بنا دیے جائیں مثل اس کے کہ کہے آگے پڑھاتے ہوئے اخبارنا یا قرأنا علیہ، تو اب یہ پانچویں کی مثل ہو جائیں گے۔ اب یہ کیڑا کہ قرأ علیہ وأنا أسمع، کیونکہ اب یہ جمع ہے نا، تو کوئی اور پڑھ رہا ہے نا، کوئی یہ بیٹھا سن رہا ہے جی، تو قرأ علیہ وأنا أسمع کا یہی مطلب ہے، جب جمع ہے تو اب کوئی اور پڑھ رہا ہے، یہ سن رہا ہے۔ یہ مرتبہ اخبارنا قرأنا علیہ تو قرأ علیہ وأنا أسمع، اب یہ سارا پانچواں درجہ ہو گیا جی۔ کیا کہ جی؟ اگر جمع بنائی جائے مثل اس کے کہ کہے اخبارنا یا قرأنا علیہ، تو پس یہ خامس کی مثل ہے۔ کس کی مثل ہے؟ خامس کی مثل، اور خامس کون ہے؟ قرئ علیہ اور انا اسمع ہے۔ پس اگر جمع بنائی جائے مثل اس کے کہ کہے اخبارنا یا قرأنا علیہ، تو پس وہ مثل خامس کے ہیں، اور وہ خامس قرئ علیہ وأنا أسمع ہے جی۔ پس اگر جمع بنائی جائے مثل اس کے کہ کہے اخبارنا یا قرأنا علیہ، تو پس یہ مثل خامس کی ہے اور وہ قرئ علیہ اور وانا اسمع ہے جی۔ وعرف من هذا ان التعبیر بقرأت لمن قرأ خیر من التعبیر بالاخبار لانه افصح بصورت الحال۔ کہتے ہیں اس سے یہ بات آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ بھئی شاگرد نے پڑھا استاد نے سنا، تو اب اس کو تعبیر کریں اخبارانی کے ساتھ یا قرأت علیہ کے ساتھ، اس سے پتہ چل گیا کہ تعبیر کرنی قرأتوں کے ساتھ اس کے لیے جس نے استاد کے سامنے پڑھا ہے، یہ تعبیر بہتر ہے تعبیر کرنے سے اخبارانی سے۔ اخبارہ کیونکہ اس میں دونوں احتمال ہیں، استاد نے پڑھا ہو اس نے سنا ہو، اس نے پڑھا ہو استاد نے سنا ہو، تو حالانکہ اس نے پڑھا ہو استاد نے سنا ہو، اب اس میں اگر قرأت علیہ کہے تو بالکل بات واضح ہو جائے گی۔ سنیں، کیونکہ یہ افصاح ہے صورت الحال کے لیے، کہ اب صورت الحال بالکل کھل جائے گی کہ بھی میں نے پڑھا اور استاد جی نے مجھ سے سنا جی۔ اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ تعبیر قرأت کے ساتھ اس شخص کے لیے جس نے پڑھا شیخ پر، یہ تعبیر بہتر ہے تعبیر اخبارانی کے ساتھ تعبیر کرنے سے، اس لیے کہ یہ افصاح ہے صورت الحال کے ساتھ۔ چلو جی کدے گیا بھی اور پاس اگر اتنا جمع تو ہے نا کہ مورفہ اور پہچانی گی اس سے یہ بات، اور کس سے؟ اے مما ذکر من انا اخبارانی و قرأت علیہ، اس کے لیے تو استاد نے سنا ہو۔ اب اگر یہ بات ہو تو اور پہچانی گی اس سے یہ بات کہ تعبیر کرنی قرأتوں کے ساتھ اس کے لیے جس نے پڑھا ہے
استاد نے سنا ہے، یہ تعبیر بہتر ہے تعبیر کرنے سے اخبارانی کے ساتھ، کیونکہ قرأت افصاح ہے صورت الحال کے لیے، کہ بالکل اب صورت الحال واضح ہو جائے گی کہ میں نے پڑھا اور استاد نے سنا۔ جی پہچانی گئی اس سے یہ بات کہ تعبیر قرأتو کے ساتھ اس شخص کے لیے جس نے پڑھا شیخ پر بہتر ہے اخبارانی کے ساتھ تعبیر کرنے سے، اس لیے کہ قرأتو افصاح ہے صورت الحال میں۔ مثلا یہ جو آج پچھلی کتاب میں بتایا تھا، یہ جو حدیثوں کی اجازت دی جاتی ہے، اب تو کتابیں پڑھی گئی ہیں، بند چھپ چکی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے جی، تو ایک شاگرد لائق ہے جی، تو اس کو کچھ پڑھا دیے کتابیں، کچھ پڑھا دیے، تو استاد کہہ دے بیٹا میری طرف سے آپ کو جتنی سند کی کتابیں ہیں ان کو آگے پڑھانے کی آپ کو اجازت ہے، درس دینے کی۔ اب یہ جو گفت ہے نا، گفت کیا، یہ بڑی برکت رکھتی ہے جی، گفت میں بڑی برکت ہے جی۔ یہ جو گفت کے بغیر خود بندہ محدث بنتا ہے نا، وہاں سارا یہ نظام ہے جی، خرابی ہوتی ہے جی۔ جی تنبیہ، القراءۃ علی الشیخ احد وجوہ التحمل عند الجمہور۔ اچھا جی، کہ دیں گے جی، اچھا جی، تنبیہ کیا، تنبیہ آگے پڑھو، القراءۃ القراءۃ علی الشیخ احد وجوہ التحمل عند الجمہور۔ تنبیہ، پڑھنا شیخ کے سامنے اور شیخ سنے، یہ حدیث اٹھانے کے وجوہ میں سے ایک ہے جمہوروں کے نزدیک۔ ضروری نہیں ہے کہ استاد ہی پڑھے شاگرد سنے، اگر شاگرد پڑھ رہا ہے اور استاد سن رہا ہے تو یہ بھی کیا ہے، ایک ہے۔ مثلا استاد نے کتاب دی ہے کہ بیٹا ادھر بیٹھو میرے سامنے، یہ 20 حدیثیں لے کر لاؤ، لے آئے، کہا میری کتاب مجھے دو، دی، کہا پڑھو، اس نے وہ ساری پڑھی ہیں، استاد نے اپنی کتاب پر دیکھا کہ ٹھیک پڑھ رہا ہے تو یہ ٹھیک ہے، اس میں کیا حرج ہے، سمجھا رہی ہے۔ اب شاگرد نے جو پڑھنا ہے تو آخر کو ماں کے پیٹ سے تو نہیں یار وہ علامہ زمان بن کے آ گیا، آخر اس نے پہلے استاد کی حدیثیں لکھنی ہے تو پھر پڑھنی ہے نا سامنے، کہ ویسے تب پڑھنی ہے نا جی۔ پڑھنا شیخ پر اور شیخ یا استاد اپنی کتاب دے گا، دو نسخے ہوں گے، یا استاد کو ساری زبانی یاد ہوں گی، کہا یہ میری کتاب میرے سامنے پڑھ حدیثیں، پڑھ کر کہ اس کو نقل کر لے یا کتاب ہی اس کو دے دے جی۔ پڑھنا شیخ کے سامنے اور شیخ کا سننا یہ حدیث کے اٹھانے کے وجوہ میں سے ایک ہے عند الجمہور۔ ہاں، تنبیہ، پڑھنا شیخ پر ایک ہے تحمل کے وجوہ کا عند الجمہور جی۔ پڑھنا شیخ پر ایک ہے تحمل کے وجوہ کا عند الجمہور۔ اگے وَأَبْعَدَ مَنْ أَبَى ذَلِكَ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ، بس، اور بہت بعید بات کی انہوں نے جنہوں نے اس کا انکار کیا ہے اہل عراق سے، کہ یہ ٹھیک ہی نہیں ہے طریقہ، یہ طریقہ ٹھیک ہی نہیں ہے، استاد پڑھے شاگرد سنے جی۔ کیا کہ جی، اور بہت بعید بات کی ہے ان لوگوں نے جنہوں نے انکار کیا اس کا اہل عراق سے۔ واقع وَقَدِ اشْتَدَّ إِنْكَارُ الْإِمَامِ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ مِنَ الْمَدَنِيِّينَ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ، اور تحقیق سخت ہوا امام مالک اور ان کے علاوہ کا مدنیین سے انکار ان اہل عراق پر اس مسئلے میں، کہ انہوں نے یہ کیوں بات کی ہے جی، کہ بھئی اگر شاگرد پڑھے تو استاد سنے تو یہ بھی تحمل حدیث نہیں ہے جی، سمجھے ہی۔ حتیٰ بالغ بعضهم فرجحها على السماع من لفظ الشیخ، حتیٰ کہ بعض محدثین نے تو مبالغہ کر دیا، انہوں نے کہا کہ ایک ہے شیخ پڑھے شاگرد سنے، ایک ہے شاگرد پڑھے، تو انہوں نے کہا کہ شیخ پڑھے شاگرد سنے یہ درجہ نچلا ہے، شاگرد پڑھے استاد سنے اس کو ترجیح ہے، انہوں نے یہاں تک مبالغہ کر دیا جی۔ کیا جی،
تحقیق سخت کی انکار کیا امام مالک وغیرہ نے مدنی جین سے ان لوگوں پر جنہوں نے اس کا وہ کون ہے؟ اہل عراق سے، حتیٰ کہ ان کے بعض نے مبالغہ کیا، انہوں نے ترجیح دیا اس کو سما پر لفظ شیخ سے۔ آگے وضاحت جمع منہم البخاری بس، اور گئی ہے ایک جماعت بہت بڑی، ان میں سے امام بخاری بھی ہیں، انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے، یہ طریقہ ٹھیک ہے جی۔ آگے وحكاه في أوائل صحيحه عن جماعة من الأئمة إلى أن السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه يعني في الصحة والقوة سواء والله، اور حکایت کیا ہے اس کو امام بخاری نے اپنی صحیح کے اوائل میں ایک جماعت من الائمہ سے اس بات کی طرف کہ سماع شیخ کے لفظ سے اور پڑھنا شیخ سے اور شیخ کا سننا یعنی صحت میں قوت میں یہ دونوں برابر ہیں، یہ دونوں شیخ پڑھے شاگرد سنے، شاگرد پڑھے، یہ دونوں برابر ہیں جی، دونوں برابر ہیں۔ اور بہت بعید بات کی انہوں نے جنہوں نے انکار کیا اس کا اہل عراق سے، اور تحقیق شدید انکار کیا امام مالک نے، یعنی مطلب اعتراض کیا آپ کے غیر نے مدنیین سے، یعنی مدنیین جو محدثین ان پر اس مسئلے میں کہ تم نے یہ کیا کہا ہے، حتیٰ کہ مبالغہ کر دیا بعض مدنیین نے، اور پس ترجیح دی انہوں نے اس کو، کس کو؟ شاگرد پڑھے سماع من لفظ شیخ پر، سنے ہی اس کو کیا کی انہوں نے؟ ترجیح دی۔ پڑھ دے حاشیہ پھر، چلو جگہ۔ اور گئی ہے ایک جماعت کثیر اسی کی طرف جن میں سے امام بخاری بھی ہیں، بھئی یہ طریقہ ٹھیک ہے، اور حکایت کیا اس کو اپنی صحیح کے اوائل میں ایک جماعت من الائمہ سے اس بات کی طرف کہ سماع شیخ کے لفظ سے اور قراءت علی الشیخ یعنی صحت میں اور قوت میں برابر ہیں، واللہ تعالی عالم ورسولہ بالصواب جی۔ بہت بعید بات کی ہے ان لوگوں نے جنہوں نے انکار کیا اس کا اہل عراق سے، اور تحقیق شدید انکار کیا امام مالک رحمہ اللہ نے اور آپ کے غیر نے مدنی دین سے ان اہل عراق پر اس میں، حتیٰ کہ مبالغہ کر دیا بعض ان میں سے بعض علماء نے پس ترجیح دیا انہوں نے اس کو سماع من لفظ شیخ پر، اور گئی ہے ایک جماعت کثیر ان میں سے امام بخاری بھی ہیں، اور حکایت کہ امام بخاری نے اس کو اپنی صحیح کے اوائل میں ایک جماعت من الائمہ سے گئے ہیں اس بات کی طرف کہ سماع من لفظ شیخ اور قراءت علی الشیخ یعنی صحت میں اور قوت میں برابر ہے، واللہ تعالی اعلم۔ یعنی مبالغہ کیا نظر آ رہے ہیں بعض مدنیین نے یا بعض علماء نے جو موافقت کرنے والے ہیں ان کی، پس ترجیح دی انہوں نے اس کو سماع پر، یعنی قراءت طالب سے شیخ پر اور شیخ سنے، اور نام رکھا ہے اس کا اکثر محدثین نے شرک سے، اور اس کا نام رکھا عرض کہ پیش کرنا شاگرد کا، باوجہ ہونے کاری کے کہ وہ پیش کر رہا ہے محدث پر اپنے، برابر ہے کہ پڑھے وہ یا پڑھے کوئی غیر اور استاد اور یہ بھی سن رہا ہو جی، دونوں طرح ٹھیک ہے، برابر ہے کہ وہ پڑھے کتاب سے یا، اور برابر ہے کہ بھئی حافظ الشیخ شیخ نے زبانی یاد کی ہو یا سنیں، جب کہ امسا کا اصلہ ہو، جب کہ رکھے اپنا اصل وہ، یا کوئی سیکا سامعین سے، جو استاد کی اصل کتاب ہے نا استاد کے سامنے ہو، یا شاگردوں میں سے کسی سیکا کو پکڑایا کہ تو دھیان سے سن، یہ سارے پڑھ رہے ہیں جی، یہ سنیں ہی، تو یہ ایک ہے وجوہ اور روایت اس کی، بلکہ اند الکل علامہ ذاکرہ، اور فرمایا کہ مخالف لا یعتد بہ فی نقض الاجماع من السلف، جیسے ابو عاصم نبیل اس میں کہ حکایت کیا اس کو رام ہرمزی نے ان سے، اور وکی نے کہا ہے
کہ ما احدث حدیثاً قط اردن، جو حدیث اردن ہو میں تو اس کو روایت نہیں کرتا ہوں کہ جو شاگرد نے پڑھا ہو، میں تو اس کو روایت کرتا ہوں جو استادوں نے سنائی ہو جی۔ اچھا، اور محمد بن سلام سے ہے کہ انہوں نے پایا امام مالک بن انس کو اور لوگوں کو کہ وہ پڑھ رہے تھے، امام مالک سن رہے تھے، تو فلم یسمع من ہو، تو محمد بن سلام نے امام مالک سے حدیث نہیں پڑھی اسی وجہ سے کہ یہ کیا طریقہ ہوا کہ آپ چپ کر کے بیٹھے شاگرد پڑھ رہے ہیں جی، بات سمجھیے، یعنی لوگوں نے اس طرح کیا جی یہ۔ اچھا، یہ نہیں کہ یہ بندے کو کٹن دے لے کے دینے، یہ سارے محدثین ہیں، اپنی اپنی شان ہے ان کی جی۔ اور اسی طرح عبد الرحمن بن سلام جمحی نے نہیں اکتفا کرتے تھے اس کے ساتھ، پس کہا اس نے فقال مالک، تو پس وہ بھی اس طرح نہیں کہتے تھے استاد جی تم خود پڑھو، تو امام مالک صاحب نے فرمایا اخرجوہ عنی، اس کو میری محفل سے نکال دو جی، ڈاڈا شاگرد ہے جی۔ وکان مالک یأبا حاضل مقالۃ شدل، اور فرماتے تھے کیسے نہیں جاری ہوگا عرض حدیث میں، اور حالانکہ جاری ہوا ہے قرآن میں، اور وہ انہوں نے دلیل پکڑی ایک جماعت نے، ان میں سے ابو سعید الحداد ہے اس میں کہ حکایت کیا اس کو امام، اور برقرار رکھا اس کو للمعتمد وہ احمد بن جعفر بن معتصم بے قصۃ دمام بن سالمہ، اور وہ یہ ہے کہ قول اس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ انہوں نے کہا آ کر اللہ ہمارا کب حاضہ، کہ کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے، تو وین قال علیہ السلام لہو نعم جی، تو قراءتاً علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے سرکار نے اس کو یہ کہا تھا کیا، وان قال علیہ السلام لہو نعم، پھر اس نے کہا تھا کہ اللہ نے آپ کو ان چیزوں کا حکم دیا ہے، تو سرکار نے فرمایا نعم۔ اب یہ کیا ہوا، شاگرد نے پڑھا اور شیخ نے، یہی وہ چیزیں انہوں نے بیان کی تھی، وہ لمبا واقعہ ہے نا۔ تو پھر اس نے جا کر اپنی قوم کو خبر دی جی، اور قوم نے اس کو قبول کر لیا جی جی، کہ میں نے یہ باتیں سرکار سے پوچھی ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو ان کاموں کا حکم دیا ہے، تو سرکار میں نعم۔ اب یہ پیش کیا نا اس نے، سرکار نے سماعت کی ہے جی، تو کہتے ہیں یہ ثابت ہے جی۔ آگے جی مفہوم الانباء لغۃ و اصطلاحا، اب اس کے بعد کیا درجہ ہے دیکھنے پیچھے ہے کہ نہیں۔ اب وہ مفہوم انباء کا لغتاً اور اصطلاح یہ کس وقت بولا جاتا ہے، والانباء من حیث اللغۃ و اصطلاح المتقدمین بمعنی الاخبار، بس انباء لغت کے اعتبار سے اور متقدمین کی اصطلاح کے اعتبار سے یہ اخبار کے معنی میں ہے، یہ یعنی جو معنی ہے نا اخبارانی کا وہی معنی ہے کیا کہ جی، انباء لغت کے اعتبار سے اور متقدمین کی اصطلاح کے اعتبار سے اخبارانی کے معنی میں، الا فی عرف المتاخرین فهو للاجازۃ کعن لانها فی عرف المتاخرین للاجازۃ، مگر متاخرین کے عرف میں جو ہے نا انبانی یہ اجازت کے لیے، یہ جیسا کہ عن یہ اجازت کے لیے ہے، یہ کیونکہ یہ عن متاخرین کے عرف میں اجازت کے لیے، عن فلاں بھی تب بولتے تھے جب شیخ نے اس کو روایت کی اجازت دی ہو جی، سنیں سننے سنانے والا کام کوئی نہیں، صرف اجازت ہو اس میں جی۔ ہاں جی، مگر انبانی متاخرین کے عرف میں یہ اجازت کے لیے ہے، جیسا کہ عن، اس وہ آگے جو درجے آ رہے ہیں جیسا کہ عن بھی، کہ یہ بھی کس میں ہے، متاخرین کے عرف میں یہ، اور مفہوم انباء کا لغتاً و اصطلاحاً، اور انباء من حیث اللغہ و اصطلاح المتقدمین بمعنی اخبار ہے، مگر متاخرین کے عرف میں پس وہ کون اخبار اجازت کے لیے ہے، جیسے عن اس لیے کہ عن متاخرین کے عرف میں اجازت کے لیے ہے جی۔ انباء کا لغتاً اور اصطلاحاً، اور انباء من حیث اللغت اور
متقدمین کے اصطلاح کے اعتبار سے معنی اخبار ہے، مگر متاخرین کے عرف میں بس یہ اجازت کے لیے ہے، جیسے کہ عن، اس لیے کہ بسم باب اللہ متاخرین کے عرف میں اجازت کے لیے ہے۔ جی العنعنۃ والمعنعن، عن آنا اور معنعن، جی وعنعنۃ المعاصر محمولۃ، آگے کیا ہے اس کے بعد درجہ؟ ثم نام والا نہیں ہے نا، لیکن پہلے جو ہے نا کہ ان کا درجہ جی وعنعنۃ المعاصر محمولۃ علی السماع، چونکہ سماع کے قریب چل رہے ہیں نا تو اس لیے ذکر کیا بے خلاف ہے بخلاف غیر المعاصر فإنها تكون مرسلة أو منقطعة، صبر معاصر کا عن آنا ہم زمان وہ عن کے ذریعے روایت کرے، یہ محمول ہے کس پر؟ کیا کہ جی معاصر کا عن آنا یعنی معاصر عن کے ذریعے روایت کرے تو میں یہ ایک ہم زمان دوسرے ہم زمان سے حدیث روایت کرتا عن فلاں، تو یہ محمول ہے کس پر؟ سنا ہے اس نے، گویا کہ سمیت تو کہہ رہا ہے جی برخلاف غیر معاصر کے کہ اگر ان کا زمانہ ایک نہیں ہے، اب وہ عن فلاں کہتا ہے نا تو خام خواہ یہ حدیث مرسلہ ہے یا منقطع ہے، کیا کہ جی برخلاف غیر معاصر کے کہ دو شیخ اور راوی کے درمیان کا زمانہ ایک نہیں ہے، اب خام خواہ یہ حدیث یا مرسل ہے یا منقطع ہے۔ سمجھے ہی اے شابہ سے فشرط شرط حملها للسماع ثبوت المعاصرت، بس یہ عن آنا کو حمل کرنا سماع پر اس کی شرط ثبوت معاصرت ہے کہ دونوں ہم زمان ہیں، دونوں تب کہیں گے کہ سماع ہے جی، کیا کہ جی عن آنا کو سماع پر حمل کرنے کی شرط معاصرت کا ثبوت ہے، کس کا؟ معاصرت کا ثبوت ہے، الا من المدلس فإنها ليست محمولة على السماع، ہاں وہ راوی مدلس ہے، ثابت ہو چکا ہے کہ تدلیس کرتا ہے، یہ اگر عن کہے گا اگرچہ ہم زمان ہوگا اس کو سماع پر محمول نہیں کریں گے، ہاں جی مگر مدلس سے، کیونکہ مدلس کا عن آنا نہیں ہے، بات ہم زمان کی ہے، ہم زمان نہیں پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، ہم زمان ہے لیکن ہے مدلس، یہ اگر عن کہتا ہے تو یہ سماع پر محمول نہیں ہوگا۔ اور ان آنا یہ روایت ہے ان کے ساتھ بہیں طور کے راوی کہے، اور حدیث معنعن وہ حدیث ہوتی ہے جس کی سند میں ان فلاں آئے، اور مثل اس کے حکم میں ہے مؤنن یعنی انا فلاں جس میں آتا ہے اس کو مؤنن کہتے ہیں، یہ بھی لفظ پہلے پڑھا تھا جی، اور معاصر کا عن آنا محمول ہوتا ہے سماع پر برخلاف غیر معاصر کے، کیونکہ بھئی جو ہے نا کیونکہ عن آنا غیر معاصر کا فإنہا کون عن آنا کس کا ہوگا؟ مرسلہ یا منقطع منقرسدہ، اور عن آنا اور معنعن معاصر کا محمولہ ہے سماع پر برخلاف غیر معاصر کا، کیونکہ عن آنا غیر معاصر کا ہوگا مرسلہ یا منقطع۔ پس شرط عن آنا کے حمل کی سماع پر ثبوت معاصرت ہے، شابہ شابہ شابہ، پس شرط عن آنا کے حمل کی سماع پر ثبوت معاصرت ہے، مگر عام زمان ہو لیکن راوی ہو کیا؟ مگر مدلس سے، کیونکہ عن آنا مدلس کا نہیں محمول سماع پر جی، مگر مدلس سے کیونکہ عن آنا مدلس کا نہیں محمول سماع پر، اے مع امکان لقاء راوی، وہ جو ثبوت معاصرت ہے نا سماع پر محمول ہے، اس کے ساتھ یہ بھی شرط ہے مع امکان راوی لمن روا عن، ان کی ملاقات ہوئی ہو، مثل اس کے کہ ہم جانے دونوں کی تاریخ سے کہ ہر ایک ان دونوں میں سے فلانے شہر میں وہ کٹھے رہے ہیں، سنیں ہی وگرنہ پس نہیں کافی معاصرت، یعنی صرف دونوں کا وجود ایک زمانے میں ہو، اور وہ مشرق والا مغرب نہیں گیا مغرب والا، تو یہ ہم زمان ہونے سے عن سے روایت کرے گا تو یہ سماع پر محمول نہیں ہے۔ کیفا کانا جی خلاصہ یہ ہے،
خلاصہ مسئلے کی تحقیق میں راوی کا قول ان فلاں حمل کیا جائے گا، یعنی معتبر ہے سماع کس کے ساتھ؟ اول یہ کہ نہ ہو راوی وہ جو ان فلاں کہہ رہا ہے مدلس نہ ہو، مدلس۔ ثانی ملاقات شاگرد کی من روا ان ہو کے لیے ہو، لیکن کیسے ثابت ہوگی ملاقات؟ اتفاق کیا انہوں نے ملاقات کے اس بات پر ان کے درمیان کہ راوی خود تصریح کرے کہ اس نے سنا ہے اس سے جس سے وہ، یا نس کرے کوئی عالم محدثین سے اس کی، سمجھے ہی؟ اور اختلاف کیا انہوں نے ملاقات کے ثابت کرنے میں اور سند کے معاصرت کے ساتھ، باوجود ممکن ہو ملاقات بشرط سلامت راوی من التدلیس، پس نہیں قبول کیا اس کو علی بن مدینی نے اور ایک طائفہ نے، لیکن قبول کیا اس کو امام مسلم نے جی، سنیں، کیونکہ ان کے نزدیک تھا کہ ملاقات ممکن ہو تو ٹھیک ہے، حجت پکڑی انہوں نے اپنے مذہب کے لیے بقوت فی مقدمات صحیح ہی، اور امام مسلم نے انکار کیا ان پر جنہوں نے اس بات کی کیا کی، مخالفت، اور تحقیق ترجیح دی ہے مصنف نے اور اکثر اہل اصطلاح نے پہلی رائے کو جی، سنیں الاخر ہی جی۔ دلیل پکڑی حافظ ابن حجر نے یہاں بے قول ہی تاکہ حاصل ہو جائے امن کس سے ان کے ہونے سے مرسل خفی، تے ساری گل کی جلدی پی ہو جی، لیکن وہ کہ جو نا اپنا نا امام مسلم نے اس کو قبول کیا ہے جی۔ مسئلہ ہے کہ اس میں غیر مدلس میں، اور دلالت کرتا ہے علی صحت مذہب مسلم چند امور اور بھی ہیں جو امام مسلم نے کہا کہ ملاقات ممکن تو روایت ٹھیک ہے۔ ایک یہ ہے کہ اجماع منعقد ہے مسلم کی احادیث کی صحت پر، سارے کہتے ہیں حدیثیں صحیح ہیں، سارے بعد والے سارے لوگوں نے مانا ہے اس کو جی، بات سمجھی۔ دوسرا جاری ہونا عمل کا احتجاج پر مسلم کی، سوائے بحث کرنے کے معنعن میں ان سے یا غیر معنعن میں، یہ کسی نے کوئی اختلاف نہیں کیا کہ جو معنعن نہیں ہے وہ حجت ہوگی، جو معنعن ہوگی وہ حجت نہیں ہوگی، مطلقاً صاحب نے مانا ہے جی کس کو؟ امام مسلم کی حدیثوں کو۔ اور تحقیق وہم دیا ہے بعض عصریین افاضل نے اس مسئلے میں کہ امام مسلم نے نئی شرط کی، کس کی؟ لاتصال سند، بلکہ کافی ہے، یہ خطا ہے، بلکہ وہ شرط کرتے ہیں لقاء کی اور راوی کے سماع کی ان سے جس سے وہ ان کے ساتھ، سنیں دلیل قاطع اس پر ہے کہ نئی خلاف جمہوروں کے درمیان، اور انہی میں سے امام مسلم بھی ہیں کہ حدیث مرسل جو ہوتی ہے وہ لا، اور تحقیق تصریح کی ہے امام مسلم نے اس کے ساتھ اپنی صحیح کے بڑی بالکل واضح عبارت کے ساتھ۔ امام مسلم بھی کہتے ہیں ملاقات ثابت ہو، لیکن ضروری نہیں کہ ہر حدیث میں ملاقات ثابت ہو جائے، تو لہذا وہ جو ہے نا وہ حدیث متصل ہو جائے گی جی۔ شابہ جی وقیل یشترط فی حمل عنعنۃ المعاصی علی السماع ثبوت لقائهما ای الشیخ والراوی عنہ ولو مرۃ واحدۃ لیحصل الامن من باقی معنعنه عن کونه من المرسل الخفی وهو المختار طبعا لعلی بن المدینی والبخاری وغیرهما من المختار۔ بعض کون ہے قائل هو البخاری جو قبلۃ المحدثین ہے جی، کہ بعض نے کہا ہے کہ شرط کی گئی ہے معاصر کے عن آنا کے حمل کرنے میں کس پر؟ ان دونوں کی ملاقات کا ثبوت، صرف یہ نہیں کہ ملاقات ممکن ہے اور ہم زمان بھی ہیں، بلکہ ثبوت بھی ہو، یعنی شیخ اور راوی ان ہو کا ثبوت، ملاقات ہوئی ہے اگرچہ ایک ہی مرتبہ ہوئی ہو، تاکہ حاصل ہو جائے امن اس کے باقی سے، اس کے مرسل خفی ہونے سے جی، تاکہ ملاقات ثابت ہو جائے، اور یہی مختار ہے، یہی تابع داری کرتے ہوئے علی بن مدینی کی اور امام بخاری وغیرہ ہما کی نکات سے انہوں نے کہا کہ ملاقات ثابت بھی ہو، ملاقات تو پھر یہ حدیث متصل ہوگی جی۔ اور سمجھے ہی کیا کہ
بعض نے کہا ہے کہ شرط کیا گیا ہے معاصر کے انعانہ کے عمل کرنے میں سما پر ان دونوں کی رکاع کا ثبوت، یعنی شیخ اور راوی کا اس سے، اگرچہ وہ ایک مرتبہ، تاکہ حاصل ہو امن راوی کے باقی معنعان سے، اس کے مرسل خفی ہونے سے، اور یہی مختار ہے تابعداری کرتے ہوئے علی بن مدینی اور امام بخاری وغیرہ ہوں۔ اور بعض نے کہا ہے شرط کی گئی ہے معاصر کے انعانہ کے حمل میں سما پر کیا شرط کی گئی ہے؟ ان دونوں کی ملاقات کا ثبوت، یعنی شیخ اور راوی انہو کی ملاقات کا ثبوت اگرچہ ایک مرتبہ ہو، تاکہ حاصل ہو جائے امن راوی کے باقی معنعنہ سے، کیا اس معنعنہ کے مرسل خفی ہونے سے، تاکہ یہ امن ہو جائے جی۔ اور یہی مختار ہے تابع داری کرتے ہوئے علی بن مدینی کی اور امام بخاری کی اور ان کے غیر کی نقاد سے جی۔ بعد نے کہا ہے کہ شرط کیا گیا ہے معاصر کے انعانہ کے حمل علی السماع کرنے میں ان دونوں کے رکاع کا ثبوت، یعنی شیخ اور راوی انہو کا، اگرچہ وہ ایک مرتبہ، تاکہ حاصل ہو جائے امن راوی کے باقی معنعنہ سے، معنعنہ کے مرسل خفی ہونے سے، اور یہی مختار ہے تابعداری کرتے ہوئے علی بن مدینی کو اور امام بخاری کو اور ان کے غیر کی نقاط سے۔ بلاؤ مرتم واحدہ پہلے گزر گیا ہے مصنف رحمہ اللہ کی کلام میں کہ راوی جب ثابت ہو اس کے لیے ملاقات ہو پیچھے، اگرچہ ایک مرتبہ ہو تو نہیں جاری ہوگا اس کی روایات میں احتمال یہ کہ اس نے نہ سنی ہو، اللہ یکون کا سامعہ کہ سنا نہ ہو، اس لیے کہ لازم آئے گا اس کے جاری کرنے سے کہ پھر وہ راوی کیا بن جائے، حالانکہ مسئلہ تو مفروضہ ہے کس میں، اسی لیے فرمایا لیحصل الامن، یعنی بسبب ملاقات مرتن کے جی محمول ہو جائیں گی کس پر، بے اعتبار حسن ظن بالمسلم باقی معنعن میں اس کے ہونے سے، کیا کیونکہ تدلیس مختص ہے اس کے ساتھ جو روایت کرتا ہے اس سے کہ پہچانیں گی ملاقات اس کی اس سے، بہرحال اگر اس کا ہم زمان ہے اور نہیں پہچانیں گی ملاقات اس کی تو یہ تو مرسل خفی ہے، یہی مختار ہے۔ اختلاف کیا علماء نے معنعن اسناد کے حکم میں جی، ان کے ساتھ روایت کرنی چاہیے کہ نہیں، صحیح وہ ہے گئے اس کی طرف جماہیر ائمۃ الحدیث اور اسی پر کہ یہ جو ہے نا ان والی سند یہ من قبیل اور محمول ہے کس پر، بشرطے کہ راوی سالم ہو وہ جو روایت کر رہا ہے حدیث کو کس سے، اور شرط کی گئی ہے اس راوی کی ملاقات کا ثبوت اس کے لیے کہ جس سے وہ آنا سے سنے ہی تو یہ کم از کم ثابت ہو جائے جی۔